بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں غسل کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جب بندہ غسل کرتا ہے نا تو غسل کا طریقہ کار یہ ہے، میں صرف فرائض کی بات کروں، باقی طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ فرائض میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک پانی حلق تک لے کر جانا ہوتا ہے، اور ناک کی کچی ہڈی تک ایک طرف 3 دفعہ اور دوسری طرف 3 مرتبہ مبالغہ کرنا پانی میں۔ مگر جب رمضان مبارک آتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ وہ حکم یہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو گیا، سحری سے پہلے وہ نہا لے، صاف ستھرا ہو جائے، سحری باوضو ہو کر صاف ستھرا ہو کر کرے۔ اور اگر مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں بندہ روزہ رکھ کر سو جاتا ہے، دوپہر کے ٹائم یا 1-2 بجے کے ٹائم یا 10 جب بھی ہو، تو روزے کی حالت میں بندے کو احتلام ہو جائے۔ جب احتلام ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے غسل کا؟ اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ غسل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ باقی طریقہ آپ کو پتہ ہے، ہاتھ دھونے ہیں، اپنی جہاں پہ ناپاکی لگی وہ دھونا ہے، اس کے بعد وضو کر لینا ہے وہیں پہ، ایک کندھے پر 3 مرتبہ پانی، دوسرے کندھے پر 3 مرتبہ پانی، سر پر 3 مرتبہ پانی۔ اور پھر جب آنی ہے منہ کی باری کہ آپ نے منہ کے اندر کلی کیسے کرنی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ حلق تک پانی نہیں لے گیا، منہ میں پانی ڈالیں، اس کو گھمائیں اچھی طرح، جو اندر کا حصہ ہے اس کو اچھی طرح تر کریں، مگر حلق میں پانی لے کے جائیں گے۔ اگر حلق میں پانی لے جائیں گے تو وضو آپ کا روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح مبالغہ نہیں کرنا پانی میں، یعنی کہ اوپر نہیں چلانا پانی کو زیادہ، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس سے پانی ڈائریکٹ انسان کی یہ حلق میں آ جاتا ہے، اور جب چلے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ہوگا طریقہ رمضان مبارک میں غسل کرنے کا طریقہ۔ رمضان مبارک میں اکثر آپ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا، وضو کرتے وقت جب وہ تھوک پھینکتا ہے، یعنی کہ جو اس کے منہ کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے تو اس سے نکلتا ہے خون۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون نکل آتا ہے، بعض دفعہ، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ خون نکل آتا ہے۔ اگر خون اندر چلا گیا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کیونکہ خون کا ذائقہ اور تھوک کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے، اگر وہ اندر چلا گیا خون، تو اب آپ کیسے جج کریں گے، کیسے اس کو دیکھیں گے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا یا میرا روزہ بچ گیا؟ آپ اسی وقت تھوک بار پھینکیں، آپ تھوک بار پھینکیں۔ جب آپ تھوک بار پھینکیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں کہ سفیدی زیادہ ہے یا سرخی زیادہ ہے، یعنی کہ یہ مراد ہے کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے۔ اگر خون زیادہ ہے، سرخی زیادہ ہے اور سفیدی کم ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر سرخی کم ہے، سفیدی زیادہ ہے، خون کم ہے، کم مقدار میں، اور تھوک آپ کا زیادہ ہے، تو پھر آپ کا روزہ بچ گیا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوسرا یہ کہ رمضان مبارک میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنے زیر ناف اور بغل کے بال صفائی کر سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر کان میں دوائی نہیں ڈالنی، احتیاط کریں، کان وغیرہ میں دوائی نہیں ڈالنی۔ اور اسی طرح اچانک آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور آپ کی حلق کے اندر کوئی مکھی یا کوئی چیز کو گردوں کو باہر چلے گی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر رمضان مبارک میں کوئی ایسی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر خون اندر چلا گیا یا کوئی اور ایسا امر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر حکم یہ ہے کہ سارا دن آپ نے کھانا پینا نہیں، روزے داروں کی طرح رہنا ہے۔ بعد میں رمضان مبارک کا جو یہ روزہ، 1 روزہ یا 2 روزے رہ گئے، اس میں آپ نے بعد میں اس کی قضا کر لینی۔ جب آپ قضا کر لیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو رمضان مبارک کا ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ نہیں چھوڑا، آپ نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر، تو وہ ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی، تو وہ رمضان مبارک کے 1 روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب شریعت میں انسان کی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں آیا ہم کسی کو خون دے سکتے ہیں یا کسی کا خون لے سکتے ہیں؟ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ بندہ کمزور نہیں ہے، ایک ہوتا نا بندہ کمزور ہو، خون دینے کے بعد اب اس کو 1 بوتل کسی کو دی، بعد میں 4 بوتل اس کو دینی پڑتی، تو ایسے بندے سے خون لینے کا فائدہ کیا کہ بعد میں اس کو جگانا پڑے گا؟ تو اگر وہ کمزور نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ خون دے دے کسی کو، ماشاءاللہ امجد ہے نا، ٹھیک ہے، خون دے دے، صحیح طاقتور بندہ ہو تو خون دے دے۔ وہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر جسم میں کوئی زخم لگ جائے اور خون نکل آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی اس سے روزے کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تھوک پھینکنے سے بھی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے،
کیونکہ خون بھی اندر سے نکلتا ہے، تھوک بھی اندر سے نکلتی ہے، تو اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، خون دینے کا، خون لینے کا۔ اور اگر کسی کو خون لگ رہا ہے تو آپ کہیں کہ جسم کے اندر خون جا رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ بھئی وہ خون جو جا رہا ہے وہ معدے کے اندر تھوڑی جا رہا ہے، وہ معدے کے اندر نہیں جا رہا، وہ آپ کے رگوں کے اندر اور آپ کے جسم کے اندر وہ گردش کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم جب نہاتے ہیں تو ہمارے اس مثانوں کے اندر پانی چلے جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں کہ یہ پانی جو ہوتا ہے یہ معدے تک نہیں جاتا، یہ آپ کے ظاہری جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے، نہ کہ آپ کے معدے کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں رمضان مبارک میں، اس میں دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ باقی رمضان مبارک میں روزہ بچانا مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں سے بچ جاؤ گے کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو شیطان جو ہے نا، اب آپ کہیں کہ شیطان تو بندہ گیا ہے، انسان کا سب سے بڑا جو نفس ہے یہ بھی شیطان ہے، یہ بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو انسان کے بغل میں ہے، کہ کبھی انسان سے کس طرح گناہ، کبھی کس طرح۔ اب دیکھیں رمضان مبارک میں رکھا ہوتا روزہ، میرے بندے دیکھے ہیں رمضان مبارک میں روزہ رکھا ہوتا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ موبائل پر ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھتے ہیں۔ بظاہر میں وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھا ہوا ہے اور میں اپنے روزے کو بچا رہا ہوں، میں الحمدللہ روزے دار ہوں، یہ بظاہر روزہ ہے، مگر اندر اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھ کر آپ سیر و تفریح پہ بھی نہ نکلیں اس نیت سے کہ یار میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، آپ یہ نہ نکلیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر آپ ذکر و اذکار کریں اور آپ یہ تصور کیفیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میں بھوکا اور پیاسا رہوں، تو یا اللہ جیسا آپ کا دل کرے اور آپ جس میں راضی ہوتے ہیں میں ویسے راضی ہوں، یہ کیفیت کریں، نہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دیکھیں گپ شپ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو بالکل شریعت کے خلاف ہوتی ہے، تو جو شریعت کے خلاف ہے وہ کان کو بھی سننا پڑ جاتی ہے، آنکھوں کو دیکھنا پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے روزے پر فرق آتا ہے۔ بعض دفعہ تو روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بالکل روزہ رہتے نہیں، صرف سوائے بھوک اور پیاس کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو روزے گزر گئے ہیں اللہ، اگر ان میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ، اور یقیناً ہوئی ہوگی اللہ، معاف فرما، اس کا پورا اجر ہمیں عطا فرما۔ باقی جو رمضان رہ گئے اللہ، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان میں اور دیگر جو ممالک ہیں اس کے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔